عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اور عزیز نوجوانوں، آپ کی بستی کا اور آپ کے مدرسے کا یہ آج کا اجلاس آپ کی جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہے۔ دو بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے،
یہ ان کی دعائیہ اور دستار بندی کی تقریب ہے۔ ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی محفل میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کا یہ قرآن بہت ہی مقدس کلام ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اس کے ہم پلہ نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ باری تعالیٰ جس کی عظمت کو خود بیان کرے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه، قرآن کریم کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذات سے نکل کر آیا۔ اللہ کی یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، لیکن آپ کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں نکلائے۔ اور یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کوئی بچہ چاہے تو وہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا، کوئی جوان چاہے تو وہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا، اور کوئی 80 سال کا بوڑھا اگر چاہے تو وہ بھی اس کو محفوظ کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ طلب ہو۔ ایک بڑے میاں کو قرآن کریم کے حفظ کی طلب ہوئی۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، بزرگ ہے، تو انہوں نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور روزانہ اللہ کے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب سالانہ جلسہ ہوا تو جہاں 8 سال کے بچوں کی دستار بندی ہو رہی تھی تو ایک نام بولا گیا، تو ایک بڑے میاں ایک کونے سے اٹھ کر آتے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور ان کے سر پر بھی دستار بندی ہو رہی ہے کہ یہ بھی ہمارے مدرسے میں حافظ قرآن ہوں گے۔ اور اس طرح کی تو بہت مثالیں ہیں کہ 3 سال کے بچے اللہ کے قرآن کے حافظ اور ہوئے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا۔ دنیا کی کسی کتاب کا کوئی حافظ آپ نہیں دکھلا سکتے، اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں، اور یہ اصل ایک وجہ ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے
ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے کے لیے آئیں گے نہیں۔ ایک بادشاہ اپنے ملک کے اندر کوئی قانون بناتا ہے کہ اس ملک کا یہ قانون ہے، اس پر عمل کرو۔ اب عمل کرانے کے لیے بادشاہ خود تو نہیں کریے وہ جو پھرے گا، یا وہ گھر گھر کہتا پھرے گا۔ بادشاہ کے نیچے وزیر ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے اور محکمے ہوتے ہیں، سب کو حکم کر دیا جاتا ہے بھائی اس قانون پر عمل کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، تو اب اس نے انتظام یہ کیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں اس کی عظمت کو ڈالا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی حفظ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پوری دنیا میں مکاتب اور مدارس میں اللہ کے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں کتنے فتنے آئے اور کتنی دشمن طاقتیں اٹھی کہ قرآن کریم کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، اس کتاب کو نعوذ باللہ مٹا دیا جائے۔ مگر الحمدللہ آج تک قرآن اپنی آنچ اور بان کے ساتھ اور اپنی شان کے ساتھ باقی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ باقی ہے۔ بہت حالات ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آئے۔ آپ کے ملک ہندوستان کے اندر جو انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز کی حکومت سے پہلے سارے مدارس کا نظام اوقاف سے چلتا تھا، انگریز نے اس ملک پر قبضہ کر کے سب سے پہلے اوقاف کو ختم کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے مدارس ان اوقاف سے تنخواہ پاتے ہیں، اوقاف سے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، لہذا یہ امداد بند کر دو، مدرسے خود بخود ختم ہو جائے۔ ایک طرف یہ کیا اور دوسری طرف یہ کیا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو چن چن کر دریا میں ڈلوا دیا گیا یا آگ کی نظر کر دیا۔ کسی طرح سے مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو ختم کر دو، مسلمان ہی ختم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں تک یہ محنت کی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کی رپورٹ لی گئی۔ انگریز گلیوں گلیوں پھرتا تھا، گھومتا تھا کہ ہمارے اس طرز عمل کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ ایک دن ایک مکتب کے سامنے سے گزرا ہے، ملا جی کھڑے ہوئے تھے جو اس مکتب میں پڑھا رہے تھے، انگریز کی ملاقات ہوئی، کہا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا، ہم ختم کر دیں گے۔ تو ان ملا جی نے مکتب کے استاد نے انگریز سے کہا اندر آ۔ بچے بیٹھ کر ایک استاد کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، اور استاد نے ایک بچے کو کھڑا کیا کہ پڑھو، اس نے وہاں سے پڑھا، دوسرے کو کھڑا کیا، اس سے آگے سے پڑھنا شروع کیا، تیسرے سے پڑھوایا، چوتھے سے پڑھوایا، پانچویں سے پڑھوایا، سب نے فر پڑھنا شروع کر دیا۔
استاد نے کہا انگریز تو قرآن کے اوراق کو جلا سکتا ہے، مگر قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، ہمارے سینوں سے اللہ کے قرآن کو نہیں نکالا۔ یہ وہ حفاظت خداوندی کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غریب غریب بچوں کو اپنی اس دولت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ کام لیتا ہے، وہ بہترین قرآن کے قاری بنتے ہیں، قرآن کے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ حفظ قرآن کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے، اور علماء کے ذریعے سے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج تک قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی کے ساتھ قائم دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کتنے آئے اور قرآن کریم کے الفاظ میں انہوں نے اپنی طرف سے تفسیر کھوسنے کی کوشش کی، اس کے معنی کو بدلنا چاہا، لیکن الحمدللہ علماء کرام کو، ہمارے علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر کہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی کی، اور جتنے بھی باطل فرقے اٹھے یا وہ شخصیات اٹھی جنہیں اپنے علم پر ناز تھا اور انہوں نے اپنے طرف سے قرآن کریم کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی، ان کا تعاقب کیا، باقاعدہ نشاندہی کی، اور امت مسلمہ کے درمیان میں وہ قیمتی اثاثہ چھوڑ کر چلے گئے جو کتابوں کی شکل میں۔ جب اوقاف سے ان مدارس کی امداد بند کر دی گئی تو مدارس کو خطرہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حجت الاسلام علماء دیوبند کے سرخیر الامام القاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ کو کھڑا کیا، اور انہوں نے دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ مرد مومن کی فراست، وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے چل کر کے اگر حکومت سے ہی ہم امداد لیتے رہے اور حکومت مدارس کی پشت پناہی کرتی رہی تو یہ کب روک دیں اور کب مدارس پر تالا پڑ جائے، اسلام ہی خطرے میں پڑ جائے۔ قلندر ہر چه گوید دیگر گوید، اللہ کے ولیوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس وقت انگریزی تحریک شباب پر تھی، انگریز کا پورا مشن تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمان نسل اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہوں، وہ انگریز بن جائیں۔ حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ نے نعرہ لگایا، دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے رہنے والے مسلمان اور انسان رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں، لیکن عقیدے اور فکر کے اعتبار سے عربستانی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فکر دے کر گئے ہیں امت کو، جو طریقہ زندگی دے کر گئے ہیں، وہ زندگی ہمارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ کیسے باقی رہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی اپنے رفقا کے ساتھ بنیاد ڈالی، اور
اس کے 8 اصول بنائے. ان میں ایک سب سے اہم اصول یہ بھی رکھا گیا کہ کسی حکومت سے کوئی گرانٹ اس کی نہیں لی جائے، بلکہ مسلمانوں کے مال پر اس کا انحصار رکھا جائے گا. ہم 1-1 روپیہ 2-2 روپیے اناج، غلہ، آٹا، یہ سب مسلمانوں کی گاڑی کمائی سے چندہ مانگ کر کے اپنے اسلام کو زندہ رکھیں. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند اسی وقت سے لے کر آج تک اسی اصول پر چل رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کوئی معمولی بجٹ نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی رمضان گزرا، 35 کروڑ کا اس کا سالانہ بجٹ ہے. 35 کروڑ کا. اور آپ جیسے مخیر حضرات کے ذریعے سے وہ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے. کبھی آج تک کسی ایم پی سے، کسی ودھائک سے نہ کوئی کمرہ بنوایا گیا، نہ کوئی گرانٹ لی گئی، نہ کوئی امداد لی گئی، اور نہ کبھی اس طرف ذہن میں آیا کہ ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں، جبکہ ان حضرات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں جس سے جو کہیں وہ ہو جائے. مگر الحمدللہ اتنی برکت اللہ نے دی آپ کے پیسے میں کہ دارالعلوم کی کوئی ضرورت الحمدللہ نہ رکتی ہے، اور انشاءاللہ نہ رکے گی. عالیشان عمارتیں ہر سال بنتی رہتی ہیں جس میں کروڑوں کا خرچہ. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ مرد مومن کی نگاہ تھی کہ آگے چل کر کے اس طرح کے حالات پھر آئیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں گے جو مدارس کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھیں گے، جو مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتائیں گے، جو پابندیاں لگائیں گے، طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں گی. وہ 8 اصول حضرت نانوتوی نے ایسے لکھے کہ پورا دارالعلوم انہی 8 کے اندر چل رہا ہے. اور جو دارالعلوم کے برابر کے مدارس ہیں ان کے بعد مظاہر علوم ہے، شاہی ہے اور ہیں، وہ سب اسی اصول پر چل رہے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ دارالعلوم کے فارغین اور وہاں کے فضلاء، علماء دیوبند کے فرزند، وہ مظاہر علوم ہو، شاہی ہو، امروہہ ہو، دارالعلوم، یہ سب علماء دیوبند کی جماعت ہے. سب اسی فکر میں ہیں کہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی مکاتب کا نظام منظم چلے اور کوئی کسی قسم کی امداد حکومت سے نہ لی جائے. صرف مسلمانوں سے توجہ کے ساتھ اپیل کی جائے کہ دینی ضرورت آپ کی ضرورت ہے، دین اسلام کو باقی رکھنا یہ ہر مسلمان کی عزت بھی ہے، ہر مسلمان کی ضرورت بھی ہے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ہم سب کا ایک فریضہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ان مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سکھایا جاتا ہے، دین کی بنیادی باتیں ہمارے بچوں کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہیں. اگر یہ بنیاد ہماری کمزور پڑ جائے گی تو ہمارے بچے جوانی میں جا کر کے کس کے ہاتھ چڑھ جائیں، انگریز بن جائیں، یہودی بن جائیں، کوئی گارنٹی نہیں. یہ مکاتب کا جال ویسے ہی پھیلایا جا رہا ہے، لیکن المیہ یہ ہے
افسوس یہ ہے اور آپ حضرات سے شکایت بھی ہے کہ ہماری توجہ جیسی مدرسوں کی طرف ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ہم صبح صبح دیکھتے ہیں بسیں بھری چلی جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر تک۔ بچہ کہاں جا رہا؟ کانوینٹ کے اسکولوں میں جا رہا، انگلش اسکولوں میں جا رہا۔ ہماری گاڑی کمائی ان پر خرچ ہو رہی۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، بے شک یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہمارے بچوں کو دینی علم کی۔ ہمارے بچے جوان ہو گئے، انہیں کلمہ صحیح تک یاد نہیں ہے، الحمد شریف صحیح یاد نہیں ہے۔ مسجد میں اذان کا وقت ہو جائے تو اذان ہمارے نوجوان صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری بدینی کی علامت۔ امام صاحب چھٹی میں چلے جائیں تو مسجد سے بھرے ہوئے مقتدی ہیں، مقتدیوں سے بھری ہوئی مسجد، اور اس میں ایک مقتدی صحیح طور پر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیا ہے یہ حالات؟ جبکہ الحمدللہ مدارس کی لائن سے بھی کام ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کی لائن سے بھی کام ہو رہا ہے، مگر قرآن کریم کے صحیح کرنے کی فکر ہمیں نہیں۔ ہمارے حضرت ہردوئی فرمایا کرتے تھے جگہ جگہ اپنی تقریروں کے اندر، بھائی ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی اچھا ہو، مکان بھی اچھا ہو، بیڈ روم بھی اچھا ہو، کھان پان بھی اچھا ہو، مگر یہ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہوں کہ میری اذان بھی اچھی ہو جائے، میری نماز بھی اچھی ہو جائے، میرا قرآن بھی اچھا ہو جائے، میرا دین بھی اچھا ہو جائے؟ ہم میں سے کتنے لوگ؟ اور کتنے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی اندازہ لگائیے۔ میں سمجھتا ہوں 95% بچے ہمارے مسلمانوں کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، 5% بچے بھی مدرسوں میں نہیں آ رہے۔ کوئی عظمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اللہ کے قرآن میں۔ کیسے مسئلہ حل ہوگا جبکہ یہی قرآن تھا جس کی بدولت اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے، پیچھے ایک بھیڑ، بہت دیر کھڑے رہے، کچھ سوچتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا لا کر کے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بتاؤں کیا معاملہ ہے؟ عمر کو اپنا وہ دور یاد آ گیا کہ جب عمر کا باپ خطاب اونٹوں کو لے کر یہاں بھیج دیا کرتا تھا کہ عمر تو فلاں پہاڑی پر جا کر کے اونٹوں کو چرا کر لا، اور عمر سے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اور میرا باپ مجھے شام کو برا بھلا کہتا تھا، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تو بڑا سست ہے، بڑا کاہل ہے، اس سے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ آج میں اپنا وہ دور یاد کر رہا ہوں، اور آج اللہ نے مجھے قرآن کی برکت سے، قرآن کی دولت سے کیسا نواز دیا کہ آج عمر کا نام سن کر لوگ خوف کر گئے۔ حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے جو کچھ ہمیں عزت دی ہے وہ دین کے ذریعے سے دی، اسلام کے ذریعے سے دی، ورنہ عمر تو وہ تھا کہ عمر سے اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے تھے، اور میرا باپ خطاب مجھے برا بھلا کہتا تھا، عمر اس سے اونٹ بھی چرانے نہیں آئے۔ یہ کیا دولت تھی؟ اللہ کے اس قرآن کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہم
قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، مگر صرف اتنا ہی کہ سینے سے لگا دیا اور رکھ دیا، ہے نا؟ ہمارے ہاں گھروں کا حال یہ ہے کہ روزانہ موبائل پر گانے سننے کے لیے ہماری عورتوں کو فرصت، ٹی وی دیکھنے کے لیے فرصت، بات کرنے کے لیے فرصت، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، سیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ مہینے مہینے، 6 مہینے، سال بھر اللہ کا قرآن جو جہیز میں لے کر آئی ہے ہماری بہو، وہ اسی طرح شوکیس میں رکھا ہوا ہے۔ اتنا ضرور یاد تھا اس کے ماں باپ کو کہ مجھے ایک قرآن خرید کر اپنی بیٹی کو دینا ہے، باقی پورا سال گزر گیا، کبھی اس کے پڑھنے کی نوبت نہ آئی، کبھی اس کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اور کتنے گھروں کی رپورٹ تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو ایک جگہ رکھے دیمک لگ گئی، کبھی اس کو کھول کر دیکھا نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے اللہ کے قرآن سے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ان حالات میں پھر ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں، اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کا حافظ بنائیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ آج ان کے بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، اور ان کی دستار بندی آپ کے ہاتھوں سے ہوگی، ان علماء کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ماں باپ کو بھی بڑی دعائیں دی ہے اور بڑے ان کا ایک اونچا مقام دیا۔ آپ کا یہ مدرسہ، جس مدرسے کا آج یہ سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ مدرسہ جس کے اندر 2 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کی ترقی کی طرف کوشش فرمائیں اور اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجیں، تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے قرآن کو سیکھیں، عقائد سیکھیں، دین سیکھیں، اور ان کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ جو بھائی بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو اب مدرسے کے اندر بھائی ابھی میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان کے تمام مدارس، اور یہی ہمارے اکابرین کا نظریہ ہے کہ مدارس مسلمانوں کے چندے سے چلے، مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دل کھول کر امداد کریں، دل کھول کر تعاون کریں۔ تو اب بتائیے کہ آپ اپنے مدرسے کے لیے آج کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ خود بتاؤ، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس صاحب کے پاس نقد ہو وہ نقد لا کر پیش کر دے، جو صاحب نام لکھوانا چاہیں وہ نام لکھوا دیں۔ مدرسوں کا کام تو بھائی چندے سے ہی چلتا ہے، اور چندے سے ہی یہ کام ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس بستی کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل خیر حضرات ہیں، اور آپ پورے ضلع کے مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں۔ اپنے اس مدرسے کے لیے آپ کیا تعاون کرنا چاہتے ہیں فرمائیں۔ کیا نام آپ کا؟ نعیم الدین 1000 نام لکھو جن کا۔ نعیم الدین بھائی صاحب، نعیم بھائی نے 1000 روپے، محمد عرفان بھائی 2000 روپے، اور بتائے بھائی یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک انشاءاللہ آپ کا پیسہ مدرسے میں رہے گا اور مدرسے میں حافظ قرآن بنیں گے، آپ کو تا قیامت ثواب ملتا رہے گا۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ محمد عرفان بھائی صاحب 2000۔ چلو جی بھائی بولو، جلدی جلدی بولو۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، حضرت والا کا بیان ہوگا اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش